السلام علیکم میرے عزیز دوستوں۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے عزیزو، جب بھی کوئی عمل کرنے لگو تو اس میں سب سے پہلے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لو کہ میں یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ مقبول بھی ہو اور اس پر زیادہ سے زیادہ اجر بھی ملے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی عمل میں کسی مسلمان کی دل آزاری مت کرو کہ اللہ رب العالمین کو ایسا عمل پسند نہیں جس سے کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اعمال میں بہترین عمل جو ہے وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور اگر کوئی عمل کسی دکھلاوے کی نیت سے ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جس کو دکھلانے کے لیے یہ نیت کرتا ہے اسی کے لیے سارا عمل چھوڑ دیتے ہیں، خود سے اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا عارضی چیز ہے، فانی چیز ہے، ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہے، لیکن اگر کسی پر احسان جتلانے کی نیت سے کوئی عمل کرتے رہے تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اعمال کو سنت طریقے پر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور سنت کو جاننے کے لیے حضرات علماء کے پاس بیٹھنا اور ان کی خدمت کرنا، ان سے بار بار بات کو پوچھنا، مسئلے کو پوچھنا، یہ بھی نہایت اہم ہے۔ میرے بھائیو، جس وقت ہم علماء کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر بیٹھنے کو کہا کرتے تھے جن کے پاس بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہو۔ میرے بھائیوں، ایسی مجالس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اسی میں اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں گے ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جزا بھی ملے گی۔ میرے بھائیوں، یہ نہایت اہم ہے، نہایت ضروری ہے، اس کے لیے کوشش کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کو کبھی بھی ہلکا مت لینا، سنت کو کبھی بھی ہلکا مت لینا۔ کبھی اگر جان بوجھ کر کسی سنت کو چھوڑا تو میرے بھائیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب بنے گا۔ حدیث مبارکہ جو ہے ان پر عمل کرنا، ان کو اپنی زندگی میں لانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے دار، محبت کے دعوے دار جو ہیں، یہ اسی وقت سچے تسلیم کیے جائیں گے جب ان کی زندگی میں سنت ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس سنت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ضرور کوشش کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں اللہ رب العالمین نے بہت سی خیریں رکھی ہیں۔ میرے ساتھ دیکھتے رہیے یوٹیوب پر میری آواز 87۔ السلام علیکم۔